بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم جملہ فعلیہ، اس کے اجزاء اور جملہ فعلیہ کی ترکیب نحوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جملہ فعلیہ ایسا جملہ جس میں مسند علیہ اسم اور مسند فعل ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جملے کے دو اہم حصے ہوتے ہیں، مسند اور مسند علیہ۔ مسند علیہ تو ہمیشہ اسم ہوتا ہے، مسند کبھی اسم ہوتا ہے تو کبھی فعل ہوتا ہے۔ اسی مسند کی بنا پر جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ اگر تو مسند اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور اگر مسند فعل ہے تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ پس اگر مسند علیہ اسم اور مسند فعل ہو تو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ تین مثالیں دیکھیے۔ وہ پڑھتا ہے، عائشہ روتی ہے، میں کھانا کھاتا ہوں۔ تینوں مثالوں میں بالترتیب وہ عائشہ میں مسند علیہ ہیں، اور اس میں جب کہ پڑھتا، روتی، کھاتا تینوں مسند ہیں اور تینوں فعل ہیں، لہذا یہ تینوں جملوں میں مسند کیونکہ فعل ہے، اس لیے تینوں جملے جملہ فعلیہ کی مثالوں میں شامل ہیں۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء۔ جملہ فعلیہ کے تین اجزاء ہوتے ہیں، فاعل، فعل اور مفعول۔ اچھا، اگر تو فعل لازم ہو تو پھر مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ فعل لازم ایسے لازم مصدر سے بنا ہوتا ہے، مصدر لازم سے بنا ہوتا ہے جس سے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فاعل کے ساتھ اپنا پورا مفہوم ادا کر دیتا ہے۔ ہاں، فعل متعدی ہے تو فعل متعدی کے لیے مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، تو مفعول ایسے جملوں میں ہوگا جس میں فعل متعدی استعمال کیا گیا ہوگا۔ عزیز طلبہ، ایک بات جو بار بار دہرائی جا رہی ہے وہ جملے کے دو اہم حصوں کے بارے میں ہے کہ مسند اور مسند علیہ۔ مسند علیہ زیادہ تر جملے کے شروع میں، جملے کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ مسند علیہ ہوتا ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، اسم ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ مسند ہوتا ہے جو بات کی جا رہی ہے۔ اب مسند علیہ جملہ اسمیہ میں مبتدا کہلاتا ہے، جبکہ مسند علیہ جملہ فعلیہ میں فاعل کہلاتا ہے۔ ہم چونکہ یہاں جملہ فعلیہ پڑھ رہے ہیں تو مسند علیہ اس میں فاعل کہلائے گا۔ کیوں فاعل کہلائے گا؟ کیونکہ اس کا مسند فعل ہے تو ظاہر ہے پھر مسند فعل کہلائے گا، اور اگر تو مفعول شامل ہے تو جس پر کام واقع ہے تو اسے مفعول کہا جاتا ہے۔ ایک مثال دیکھیے کہ جمیلہ کتاب پڑھتی ہے۔ اس میں پہلے جو ہے وہ جمیلہ کے بارے میں بات ہوئی ہے، مسند علیہ ہے، اسم ہے، لیکن مسند چونکہ اس کا فعل ہے لہذا جملہ فعلیہ میں جمیلہ کو فاعل کہا جائے گا، اور پڑھتی ہے فعل ہے، اور جس پر کام واقع کیا پڑھتی ہے؟ کتاب، تو یہ مفعول ہے۔ ترکیب نحوی۔ جملے کے اجزاء کو الگ الگ کرنا اور ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنا ترکیب نحوی کہلاتا ہے۔ آج ہم فعلیہ جملوں کی ترکیب نحوی پڑھیں گے۔ شعیب نے کھانا کھایا۔ اس جملے میں کھایا
جو مسند ہے فعل ہے تو اس سے یہ جملہ فعلیہ کی شناخت ہو گئی اور شعیب فاعل قرار پایا جو مسند علیہ ہے۔ یاد رکھیے کہ مسند علیہ نہیں لکھنا ترکیب نحوی میں، بلکہ فاعل لکھنا ہے۔ نے علامت فاعل ہے، یہ ایسے جملوں میں استعمال ہوتا ہے جو فعل متعدی جس میں استعمال ہوا ہو، اور فعل متعدی جس میں جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، تو گویا اگر علامت فاعل استعمال ہو گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس جملے میں مفعول بھی موجود ہے۔ لیجیے اگلا لفظ جو ہے وہی مفعول ہے، کھانا مفعول اور کھایا فعل تام۔ آپ دوسرے جملے کی طرف آئیے۔ اقبال نے مون مارکیٹ سے نیا قلم خریدا، یعنی پہلے جو مثال دی تھی پچھلے جب جملہ فعلیہ کے اجزاء پڑھایا تھا، جمیلہ کتاب پڑھتی ہے، سادہ جملہ تھا، اب تھوڑا سا مشکل کیا ہے اس کو۔ اقبال نے مون مارکیٹ سے نیا قلم خریدا، اس میں پہلے 3 اجزاء تو واضح کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ اقبال فاعل، خریدا فعل تام، کیا چیز خریدی گئی؟ قلم، یہ مفعول۔ یہ تینوں تو پہلے لکھ لیں، اقبال کے آگے لکھیں فاعل، خریدا فعل تام، قلم کی مزید وضاحت کریں کہ نیا قلم ہے تو قلم موصوف ہے، نیا صفت ہے، اسم صفت ہے، لیکن اس پہ کیونکہ کام واقع ہے تو جملہ فعلیہ میں یہ مفعول ہے۔ تو کیا رہ گیا؟ مون مارکیٹ سے۔ جملہ اسمیہ میں تو جو مبتدا خبر اور فعل ناقص سے زیادہ کوئی بات وضاحت کے لیے بتائی جاتی تھی تو وہ متعلق خبر کہلاتی تھی۔ جملہ فعلیہ میں اگر فاعل فعل مفعول سے بڑھ کے کوئی بات ہوئی، وضاحت کی گئی، فعل سے متعلق ہوتی ہے، وہ بات متعلق فعل کہلاتی ہے۔ تو مون مارکیٹ سے حرف جار ہے اور مون مارکیٹ مجرور ہے۔ مون مارکیٹ سے مرکب جاری ہے، لیکن ہم نے یہاں یہ بتانا ہے کہ یہ متعلق فعل بھی ہے۔ تو آپ دوبارہ دیکھ لیں، اقبال فاعل، نے علامت فاعل، مون مارکیٹ مجرور، سے حرف جار، مون مارکیٹ سے اس کو ہم متعلق فعل کہیں گے، نیا صفت، قلم موصوف، نیا قلم مل کے مفعول بن گیا، خریدا فعل تام۔ ایک اور جملے کی ترکیب نحوی کرتے ہیں۔ رافعہ اور مومنہ کتابیں خریدنے گئیں۔ خریدنے گئیں چونکہ فعل تام ہے تو اس جملے کا پہلا حصہ جو مسند علیہ ہے جس کے بارے میں بات کی گئی ہے وہ فاعل کہلائے گا۔ تو مسند علیہ اس میں ایک نہیں بلکہ دو اس میں استعمال ہوئے ہیں، رافعہ اور مومنہ۔ اب قواعد میں یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ واو اور حرف عطف ہیں، اور حرف عطف سے پہلے جو اسم استعمال ہوتا ہے اسے معطوف علیہ کہتے ہیں، جبکہ حرف عطف کے بعد جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو معطوف کہتے ہیں۔ تو اس کا جو فاعل دو ہیں، دونوں مل کے جو فاعل ہیں رافعہ اور مومنہ، تو رافعہ حرف عطف سے پہلے لفظ استعمال ہوا ہے، اسم استعمال ہوا ہے، تو یہ معطوف علیہ ہے اور حرف عطف ہے۔ مومنہ جو ہے معطوف ہے۔ ہم نے جملہ اسمیہ میں قواعد جہاں یہ بتایا کہ یہ مرکب عطفی ہے، وہاں یہ بتانا سب سے ضروری بات ہے کہ یہ فاعل ہیں، لہذا فاعل ضرور لکھنا ہے آپ نے، اور کتابیں مفعول، خریدنے گئیں فعل تام، اور پھر یہ بھی لازمی لکھنا ہوتا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔